اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ ہماری اس کتاب المنطق کے حوالے سے جو بحث چل رہی تھی، آج اس کا 11واں درس ہے، اور ہماری بحث گزشتہ درس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے اشیاء کے لیے کچھ وجود بیان کیے تھے کہ اشیاء کے 4 طرح کے وجود ہیں، ان میں سے 2 وجود وجود حقیقی ہیں اور 2 وجود اعتباری اور جعلی ہیں کہ جن کو اعتبار اور فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک وجود ہے۔ جو 2 وجود جو حقیقی تھے وہ وجود خارجی اور وجود ذہنی تھے کہ اشیاء کا خارج میں متحقق اور وقوع پذیر ہونا، ان کا خارج میں وجود رکھنا وجود حقیقی اور وجود خارجی ہے، اور دوسرا انہی اشیاء کا وجود جو ذہن میں بنتا ہے ان کے دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگنے، لمس کرنے کے ساتھ، یا مفاہیم کا جو وجود ذہنی ہے یہ بھی وجود حقیقی ہے، اور یہ دونوں وجود حقیقتاً وجود رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں 2 اور وجود ہیں جو اعتباری ہیں، جعلی ہیں، کہ جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ بھی جو وجود ہے ان اشیاء کا وجود ہے۔ تیسرا جو ان میں سے جو 2 وجود اعتباری میں سے جو وجود ایک تھا جس کو ہم نے تیسرے نمبر پہ بیان کیا، وہ وجود لفظی تھا، کہ جس کو ہم نے بیان کیا کہ اشیاء کا جو لفظ کی صورت میں وجود رکھنا ہے وہ خود اشیاء کا وجود نہیں ہے، لیکن ہم اعتباراً یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ لفظ انہی اشیاء کے وجود پر، انہی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ گویا یہ لفظ اور معنی کا ارتباط اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ لفظ اب اس معنی کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ لفظ جیسے ہی بولا جاتا ہے فوراً سننے والے کے ذہن میں معنی آ جاتا ہے، تو یہ لفظ گویا کہ اسی معنی میں ڈھل چکا ہے، اور یہ بھی لفظ کا جو وجود ہے یہ گویا معنی ہی کا وجود ہے لیکن اعتباری ہے۔ آج انہی اشیاء کا چوتھا وجود بیان کر رہے ہیں، یہ وجود بھی اعتباری ہے، یہ ہے وجود کتبی، یعنی نوشتاری لکھا ہوا جو وجود ہے، تحریری وجود جو ہے، کہ جب الفاظ کو تلفظ کرنے کے ساتھ ہم وجود بخشیں تو یہ وجود لفظی ہے، لیکن اگر انہی الفاظ کو کاغذ کے اوپر تحریر کر دیں تو یہ جو ان الفاظ کا کتبی وجود ہے یہ وجود بھی اعتباری ہے، کہ یہ کتبی وجود دلالت کرتا ہے ان الفاظ پر اور وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معانی پر، بس یہ کتبی وجود جو ہے دلالت کرتا ہے الفاظ کے واسطہ سے خود معانی پر، بس یہ بھی ایک فرضی اور اعتباری وجود ہے کہ جو دلالت کرتا ہے معانی پر۔ الرابع، انہی وجود میں سے چوتھا وجود جو ہے وہ وجود الوجود الکتبی، کتبی وجود ہے۔ شرحہ، اس کی شرح بیان کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں کہ ان الالفاظ وحدہا لا تکفی للقیام بحاجات الانسان کلہا، کہ فقط اگر ہم الفاظ کو جو الفاظ کا وجود تھا اگر ہم فقط ان کو دیکھیں کہ الفاظ ہی کا وجود ہو، ان کا کوئی تحریری وجود نہ ہو، تو انسان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ الفاظ کا وجود کافی نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہی کتبی وجود، یہی تلفظ کا وجود، الفاظ کا وجود قیام نہیں کرتا کہ انسان کی تمام حاجات کو پورا کر سکے۔ ان الالفاظ وحدہا، بے شک جو الفاظ ہیں بتنہائی، اکیلے، تنہا، لا تکفی للقیام بحاجات الانسان کلہا، انسان کی تمام جو حاجات، ضرورتیں ہیں ان کو قیام کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کفایت نہیں کرتا۔ لأنہا تختص بالمشافہین، کیونکہ جو الفاظ ہیں اور الفاظ کا جو وجود ہے وہ فقط مشافہین اور حاضرین کے جو ہمارے ساتھ روبرو ہیں، بالمشافہ ہمارے ساتھ مخاطب جن سے ہم ہیں، جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے ساتھ مخصوص ہے، حاضر لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ جو الفاظ کا وجود ہے تختص بالمشافہین، وہ بالمشافہ اور سامنے موجود الفاظ کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے۔ اما الغائبون والذین سیوجدون، لیکن وہ لوگ کہ جو ابھی موجود تو ہیں لیکن ہماری اس محفل میں موجود نہیں ہیں کہ جو ہمارے ان الفاظ سے معنی تک پہنچ سکیں، اب ان تک ہم کس طریقے سے ان معانی کو پہنچائیں، ان معانی کا انتقال، ان مفاہیم کا انتقال ان غائب افراد کے لیے
الفاظ کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا، بس کس طریقے سے ان غائب افراد تک بھی اپنے یہ مطالب، اپنے یہ معانی پہنچائیں، یا وہ افراد وجود ہی نہیں رکھتے، آئندہ وجود میں آئیں گے، والذین، یا وہ لوگ کہ جو بعد میں وجود میں آنے والے ہیں۔ پس دو طرح سے وہ افراد ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بالمشافہ موجود نہیں ہیں، ہمارے روبرو نہیں ہیں، یا ممکن ہے کہ وجود رکھتے ہوں لیکن ہماری اس محفل سے، ہمارے اس درس سے غائب ہوں، وجود نہ رکھتے ہوں فعلاً، یعنی وجود تو رکھتے ہیں لیکن فعلاً حاضر نہیں ہیں، یا پھر اصلاً وجود نہیں رکھتے بلکہ بعد میں وجود میں آئیں گے، بعد میں دنیا میں آئیں گے، تو ان بعد میں آنے والوں تک اپنے ان معنی اور مفاہیم اور کو پہنچانا الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الفاظ کو جب ہم بولیں گے تو الفاظ تو ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، ان الفاظ کا وجود تحلیل ہو کر اب ان غائب یا بعد میں وجود میں آنے والوں کے لیے مفید نہ رہے گا۔ فلا بد لهم من وسیلۃ اخرى للتفہیم، پس ضروری ہے کہ ان غائب یا بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی اور ذریعہ، کوئی اور وسیلہ ہو، کوئی دوسرا وسیلہ ہو سمجھانے کے لیے، کس طریقے سے بعد میں آنے والوں کے لیے یا غائب لوگوں کے لیے ہم کو انجام دیں، کس وسیلے سے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے۔ فلتجا الانسان، پس انسان نے جو ہے دست نیاز دراز کیا، ہاتھ بڑھایا، دست نیاز دراز کیا اس چیز کی طرف کہ ان یضع النقوش الخطیہ، کہ وہ نقوش خطی کو، لکھی ہوئی تحریروں کو ایجاد کرے، گڑھے، ان یصنع یعنی ایجاد کرے، گڑھے، بنائے، مصنوعات جو ہم کہتے ہیں یعنی بنائی ہوئی چیزیں، صانع بنانے والا، تو یہ سن یعنی بنانا، ایجاد کرنا، کہ انسان فلتجا الانسان، بس انسان نے دست نیاز دراز کیا، ان یصنع النقوش الخطیہ، کہ وہ خطی نقوش، تحریری نقوش کو ایجاد کرے، گڑھے، لاحضار الفاظہ الدالۃ علی المعانی، تاکہ وہ حاضر کرے ان الفاظ کو کہ جو الفاظ معنی پر دلالت کرنے والے ہوں، ایسے الفاظ کو حاضر کرے کہ جو معنی پر دلالت کریں، لیکن ان الفاظ کو کیسے حاضر کرے؟ خطی نقوش کے ذریعے سے، کیونکہ وہ الفاظ جو معنی پر دلالت کرتے ہیں فقط مشافہین کے لیے ہیں۔ اب ان الفاظ کا حاضر کرنا غائبین یا بعد میں وجود میں آنے والے لوگوں کے لیے کس طریقے سے ہو؟ تو پس ان الفاظ کا جو معنی پر دلالت کرنے والے ہیں ان کا حاضر کرنا خطی نقوش کے ذریعے سے ہو، بدلا من النطق بها، بدلے اس کے کہ ان کے الفاظ کے ساتھ تلفظ کیا جائے، نطق کی جائے، کیونکہ وہ تو نطق کرنا، بولنا، تلفظ کرنا بالمشافہ لوگوں کے لیے ہے، جو سامنے موجود ہیں ان کے لیے ہے۔ تو اب اس کے بدلے کہ جو غائب لوگ ہیں اور حاضر نہیں ہیں یا بعد میں وجود میں آئیں گے، تو ان کے لیے جو نطق تو مفید ہے نہیں، تو اب اس کے بدلے جو ہے نقوش خطیہ کو جو ہے ایجاد کریں تاکہ وہ نطق کی کمی کو پورا کر سکیں۔ فکان الخط وجودا لللفظ، پس یہ جو خط کا جو وجود ہے یہ وجود ہے، لیکن کس کے لیے وجود ہے؟ لفظ کے لیے وجود ہے۔ خط کا جو وجود ہے یہ لفظ کے لیے ہے، اور لفظ کا وجود معنی کے لیے ہے، بس گویا کہ خط کا وجود معنی کے لیے ہے لیکن بتوسط الفاظ، الفاظ کے واسطے سے۔ وقد سبق ان قلنا، اور یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ہم نے کہا تھا، کیا کہا تھا ہم نے؟ ان اللفظ وجود للمعنی، کہ بے شک جو لفظ کا وجود ہے وہ معنی کا وجود ہے۔ لفظ وجود رکھتا ہے، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ لفظ کا ایک وجود ہے، یہ جو لفظ کا وجود ہے یہ معنی کا وجود ہے، اور اب جو خط کا وجود ہے وہ لفظ کا وجود ہے، پس گویا خط کا وجود معنی کا وجود ہو جائے گا۔ فلذا نقول، پس اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنی طبعا، کہ پس اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خط کا وجود ہے وہ لفظ کا وجود ہے، کیونکہ خط کی دلالت لفظ پر ہے، اور لفظ کے واسطہ سے، لفظ کے طریقے ذریعے سے معنی پر ہے، تو پس یہ جو خط کا وجود ہے یہ لفظ کا وجود بھی ہے اور معنی کا وجود بھی ہے، لیکن طبعاً پیروی کرتے ہوئے کہ لفظ کا وجود جو ہے، یہ خط کا وجود جو لفظ کا وجود ہے، اور پھر یہی خط کا وجود معنی کا وجود بھی ہے، تو یہ معنی کا وجود جو ہے یہ لفظ کی پیروی کرتے ہوئے ہے، اتباع میں ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ ہے کہ خود ڈائریکٹ جو ہے خط کا وجود اگر معنی پر دلالت کرتا ہے تو بے طریق الفاظ کرتا ہے، تب بتبع الفاظ کرتا ہے کہ الفاظ کی پیروی کرتا ہے، بیچ میں الفاظ واسطہ ہیں، لیکن جب خط کا معنی کے ساتھ ارتباط قوی ہو جائے گا اور الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو لکھا ہوا لفظ دیکھتے ہی فوراً ذہن میں وہ معنی
حاضر ہو جائے گا، تو پس یہ خط کا وجود معنی پہ دلالت کرے گا۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو لفظ کی واسطے سے اور لفظ کے ذریعے سے، وَلَكِنَّهُ وُجُودٌ كَتْبِيٌّ لِللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، لیکن یہ جو خط کا وجود ہے یہ وجود کتبی ہے، لفظ کے لیے بھی اور معنی کے لیے بھی، کہ یہ خط کا جو وجود کتبی ہے، دونوں لفظ اور معنی دونوں کے لیے ہے، لیکن کتبی وجود ہے۔ اے ان الموجود حقیقتاً هو الکتابۃ لا غیر، کہ اگر ہم دقت سے دیکھیں، غور کریں تو حقیقت میں جو چیز موجود ہے وہ تو کتابت ہے۔ کتابت کے علاوہ خارج میں کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ جو چیز خارج میں ہے نہ وہ معنی ہے، نہ وہ شے ہے اور نہ لفظ ہے، بلکہ خارج میں جو چیز تحریر ہوئی ہے وہ اس لفظ کا کتبی وجود ہے، وہ کتابت ہے جو تحریر پائی ہے اس کاغذ پہ۔ تو پس موجود جو ہے حقیقتاً وہ کتابت ہے، وہ تحریر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَيُنْسَبُ الْوُجُودُ إِلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مَجَازًا بِسَبَبِ الْوَزْنِ، لیکن نسبت دی جاتی ہے اسی کتبی وجود کی لفظ کی طرف بھی اور معنی کی طرف بھی بطور مجاز، کہ مجازی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے، یہ وجود کتبی جو ہے، یہ تحریر جو ہے، یہ لفظ پہ بھی دلالت کرتی ہے اور معنی پہ بھی دلالت کرتی ہے، لیکن بطور مجاز۔ کیوں؟ بسبب الوضع، کیونکہ اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے اسی لیے کہ یہ کتبی وجود دلالت کرے اس لفظ پر، اور لفظ کو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ دلالت کرے معنی پر۔ پس کتابت کا وجود وضعی ہے، وضعاً اس کو قرار دیا گیا ہے دلالت کرنے کے لیے لفظ پر، اور لفظ کو جو ہے وضعاً قرار دیا گیا ہے کہ وہ دلالت کرے معنی پر۔ کما ينسب وجود اللفظ الى المعنى مجازا بسبب الوضع، جس طرح کہ خود لفظ کا وجود جو تھا وہ بھی معنی کی طرف اس کی نسبت جو تھی مجازی تھی۔ حقیقتاً تو وہ معنی تھا جو خارج میں متحقق پذیر تھا، وجود رکھتا تھا، لیکن جب اس کے لیے لفظ کو وضع کیا تو یہ لفظ کا جو وجود ہے یہ معنی کے لیے مجازن ہے، خود حقیقتاً تو نہیں ہے، لیکن بسبب وضع ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے دلالت کرے گا اس معنی پر۔ جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ ماں کا لفظ جو ہے جو پانی پہ دلالت کرتا ہے، اب یہ جو لفظ ماں کی جو کا وجود جو ہے اس کی دلالت جو ہے معنی پر بطور مجاز ہے، لیکن وضع کے سبب سے ہے کہ اس لفظ ماں کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ لفظ دلالت کرے اس ماں پر جو پانی ہے، اس پانی پر کہ جو معنی ہے جو حقیقت میں وجود رکھتا ہے۔ تو معنی پانی پر دلالت کرنے کے لیے، یعنی خود پانی پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ ماں کو وضع کیا گیا ہے، یہ اس کی طرف نسبت دینا خود معنی کی طرف، یعنی پانی کی طرف، کہ جو مرطوب شے ہے، خود لفظ تو مرطوب نہیں ہے، نہ اس میں وہ خواص ہیں، لیکن یہ جو وضع کیا گیا اس کی طرف بطور مجاز ہے۔ اذن الکتاب تو تحضر الالفاظ، پس جب ہم نے یہ سارا بیان کر دیا کہ الفاظ کی جو نسبت ہے معنی کی طرف وہ بھی مجازی ہے، اور کتابت کی نسبت جو ہے وہ لفظ اور معنی دونوں کی طرف وہ بھی مجازی ہے، اور یہ دونوں نسبتیں جو مجازن ہیں لفظ کی معنی کی طرف یا کتابت کی لفظ اور معنی کی طرف، یہ دونوں مجازی نسبتیں ہیں لیکن بسبب وضع ہیں۔ تو پس اس وقت جو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ الکتاب و تحضر الالفاظ، کتابت الفاظ کو حاضر کرتی ہے، کتابت ذریعہ ہے الفاظ کو حاضر کرنے کا، والالفاظ تحضر المعانی فی الذہن، اور الفاظ جو ہیں وہ ذہن میں معانی کو حاضر کرتے ہیں۔ بس سلسلہ مراتب ہے، کتابت الفاظ کو حاضر کرتی ہے، الفاظ معانی کو ذہن میں حاضر کرتے ہیں، والمعانی الذہنیہ تدل علی الموجودات الخارجیہ، اور وہ جو معانی ذہنیہ ہیں جو ذہن میں نقش ہو گئے ہیں وہ ان وجودات خارجیہ، موجودات خارجیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ بس یہ چاروں وجود جو ہیں اس طریقے سے کتابت الفاظ پہ، الفاظ معنی پہ، اور معنی جو ہے موجودات خارجیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ چاروں وجود اس طریقے سے ایک دوسرے پر دلالت ہو کے در حقیقت سب کی دلالت ایک واسطے کے ساتھ موجودات خارجیہ پر ہے۔